بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ بات شروع کریں گے گوادر میں وزیر اعظم کے صحافیوں کو دیے ہوئے انٹرویو پر۔ وزیر پاکستان نے گوادر کا دورہ کیا ہے، وہاں سی پیک کے کچھ منصوبوں پر موجود سائن ہوئے ہیں چین کی طرف سے کچھ سرکاری آفیشل سے۔ وہاں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات کی جائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان جب پارلیمانی جو نظام ہے اس نے بلوچستان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس میں چھپی ہوئی کون کون سی چیزیں ہیں، وزیر اعظم کے دل میں کیا ہے، کیا وہ 18ویں ترمیم پر افسردہ تھے یا اس نظام سے اکتائے ہوئے ہیں، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نیشنل فائنانس کمیشن کے طور پر صوبوں کو حصہ دیتی ہے وہاں نہیں لگتا۔ سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ واقعی حکومت کی ریزرویشن متاثر موجود ہیں اور صوبے 18ویں ترمیم کی آڑ لے کے وہاں اپنے فنڈز اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع رہے گا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب اس وقت کشمیر میں جو انتخابی مہم ہے وہاں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پر بھی، پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی۔ مسلم لیگ نون کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم کشمیر کو آزاد پیپل پارٹی کروائے گی اور ہم مودی کو اپنے گھروں کی شادیوں میں نہیں بلاتے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مودی کی جیت کی دعائیں نہیں مانگتے، یہ اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ وہ پی ڈی ایم جو لولی لنگڑی کا اجلاس سوات میں ہوا تھا وہاں میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اس کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستانی سیاست میں ایک فالتو چیز ہیں، یعنی وہ فالتو جز ہیں۔ اور یہ ہے کہ کشمیر جو حملوں کی بات ہوتی ہے افغانستان میں، یا امریکہ نے اڈے تو مانگے ہی نہیں تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اڈے انہوں نے مانگے تھے ہم نے دیے ہی نہیں۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب نے وہاں اپنی یعنی حصے مذاق کا تو بڑا مظاہرہ کیا، لیکن یہ بات نہیں کہی کہ میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا جن کیمرہ تھی جب میں نے ہی سوال کیا تھا کہ امریکہ کو آپ نے اڈے نہ دے کے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا۔ اور پھر ہم مہنگائی پر بات کریں گے کہ گیس، بجلی، پٹرول اور تمام اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ حکومت اس میں مینجمنٹ میں ناکام ہو گئی ہے یا کیا وجہ ہے، جس کو ہم اس شعر میں کہتے ہیں کہ بدلتے کیوں نہیں میرے یہ ملک کے حالات مسلسل۔ یہ ابو ذری کا شعر ہے کہ آتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات مسلسل۔ ان ملک میں پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں بنتی ہے پیتے نہیں تو پھر جاتی کہاں ہے، آتے ہیں یہ میرے ذہن میں یہ سوالات مسلسل۔ میں بات کریں گے، خواجہ حسن صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ کاشف بشیر خان صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، لائن پر ہمارے ساتھ کرنل اسد محمود صاحب موجود رہیں گے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ رہے ہیں کافی دیر بلوچستان میں، ناراض بلوچ یہ بڑی پرانی بات ہے، آپ وہاں مری ہیں، وہاں بگٹی ہیں، وہاں مینگل ہیں، وہاں آپ دیکھیں کئی لوگ رہتے ہیں، پنی ہیں یعنی سردار غوث باروزئی کا قبیلہ جو بلوچستان میں آ کے آباد ہوا ہے۔ کیا کہیں گے کہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ خیال آیا تو صحیح 3 سال بعد، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بلوچستان کی بہت اہمیت ہے، پاکستان کی 44% زمین بلوچستان کے پاس، اور جو پاکستان کا 750 کلومیٹر کا ساحل ہے اس میں سے بھی تقریباً 550 جو کلومیٹر ہے وہ بلوچستان کے پاس، اور جو ہمارا اہم ترین جو سمندری حصہ ہے وہ بلوچستان میں آتا ہے۔ تو ان حالات میں جو ہماری تاریخ ہے بلوچستان کے ساتھ، وہ عوام اس لیے ناراض ہیں کہ عوام کو اصل اختیار آزادی کا نہیں دیا گیا، اور وہاں سرداری نظام ختم کر دینے کے باوجود بھی موجود رہا۔ آپ نے آج بھی بلوچستان کے 95% ایریا کو بی ایریا رکھا ہوا ہے، جہاں پہ پولیس کو وہ اختیارات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے کسی بھی ملک کے اندر، یا جیسے باقی پاکستان میں ہیں۔ آپ نے قبائلی ایریا ختم کر دیا لیکن اس کا بی ایریا قائم رکھا۔ اب یہ بی ایریا قائم رکھنے سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عام آدمی کو ہوتا ہے، اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جاگیرداروں کو جو زبردست ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر ایک بی ایریا میں نظام ہے کیا؟ بی ایریا میں پولیس کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں پر اجازت لے کے پولیس جائے گی اور وہ اجازت ان کو ملے گی بالا حکام سے اور سیاسی رہنماؤں سے، چیف منسٹر سے۔
تو اس میں جو عوام کے اوپر زبردستی کرنے والے جو مافیاز ہیں ان کو کنٹرول زیادہ ہے. اچھا وہاں ڈیولپمنٹ بھی جو ہوگی وہ بھی ان کے ذریعے ہوگی. تو ایک عام آدمی کو تاثر ہے محرومی کا, یہ بات صحیح ہے. لیکن جو پاکستان نے وہاں ڈیولپمنٹ کی, آج بھی وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ تھی کہ چیف منسٹر کی تقریر اگر انگریزی میں نہ ہوتی اردو میں ہوتی تو لوگوں کو پتہ لگتا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو آپ اپنے بہت بڑے صوبے کے عوام تک یہ بات نہیں پہنچاتے کہ کیا ان کو ملا ہے. پہنچاتے جب سکول کالج بنیں گے تب پہنچ جائے گی, سڑکیں بنے گی پہنچ جائے گی. وہ دیکھتے ہیں اسکول کالج تو بنے ہیں, اسکول کالج تو بنے ہیں, سڑکیں بھی بنی ہیں, وہاں انڈسٹری بھی لگی ہے, وہاں یونیورسٹیاں بھی بنی ہیں, ہاسپٹلز بھی بنے ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز بنے ہیں. لیکن عوام کو یہ تاثر رہتا ہے کہ ہمیں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ملی جو باقی پاکستان میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے سیاست جو ہے وہ ایک جو وہاں کا جاگیرداری نظام ہے اس کے تابع ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. سیاستدانوں کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس تاثر کو اور بڑا کیا جائے ووٹ لینے کے لیے, کہ کچھ نہیں ملا پاکستان میں جی, کھا گئے ہمارا سب کچھ لے کر, ہمیں کچھ نہیں دیا. تو یہ جو محرومی کا, ہاں جی, یہ محرومی کا تاثر پھیلا کر ووٹ لیے جاتے ہیں. وعلیکم السلام. اقبال شاہ بہت صاحب, شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بریگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیاسی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, اور سیاسی ایکسپلائٹیشن ووٹ تو آپ کو لے دیتی ہے, قوم کا نقصان. یہ تو ہو گیا نا وہاں کا حصہ, وہاں جو ہو رہا ہے, جو ہوتا رہا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں جو بلوچ ناراض ہیں؟ تو بات تو سیاستدانوں سے کریں گے, الیکٹڈ لوگوں سے کریں گے. جی کاشف شیر کیا کہیں گے, کیونکہ اس میں عام آدمی کو کیا ملے گا؟ دیکھیں عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سردار جو ہیں اور پہاڑوں پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں, ابھی بھی چڑھے ہوئے ہیں, اور ان پہاڑوں پہ چڑھے جن کے نیچے منرلز ہیں. یہ وہاں پہاڑ نہیں ہے کہ یہ جو مطلب چڑھے ہوئے ہیں. اور یہ جو بلوچستان 2013 اور 14 میں تھا, آج اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 1000 گنا بیٹر ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پاک آرمی, کیونکہ آپ سین دیئر کہ 2013-14 میں جو پلے گراؤنڈ تھا انٹرنیشنل پارکس کا, اور آلموسٹ اس کو سیپریٹ کر مطلب وہ اپنی طرف سے کر چکے تھے, اور اس میں قومی دھارے میں لانا اتنا آسان نہیں ہے, لا رہے ہیں. لیکن جو سردار صاحب کی سرداروں کی بات کی انہوں نے, اس میں دیکھیں صرف سردار رسپانسیبل نہیں تھے, اس میں سارے حکمران پاسٹ کے جو تھے اس میں تھے. جب گیلانی صاحب آئے تھے بہت بڑا, انہوں نے آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ بہت بڑا پیکیج دیا, لیکن وہ پیکیج کس کو دیا؟ بلوچستان کا, وہ وہاں پہ تو نہیں لگا. لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو پیکیج دیا جا رہا ہے وہ چاہے فوج کے تھرو ہے, چاہے ایف سی کے تھرو ہے, یا کسی بھی ایجنسی کے تھرو ہے, وہ انفراسٹرکچر پہ یوز ہو رہا ہے. آپ کی روڈز بن رہی ہیں, مارکیٹس بن رہی ہیں. ابھی بھی این ایف سی ایوارڈ میں جو ان کو شیئر ملتا ہے جیسے سارے صوبوں کو ملتا ہے, ان پر کنٹرول یا مانیٹرنگ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اگر پاکستان جب بنتا ہے اور جب سردار قائد اعظم کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی بات کچھ ہوئی تھی, بعد میں انٹرپریٹیشن غلط ہوئی, سرداروں نے اپنے بینیفٹ کے لیے اس کو کسی اور طرف لے گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک وفاق کی اکائی کے اندر ایک صوبہ جو ہے سرداروں کے آپ انڈر دے دیں اور 3 صوبے جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چلائیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فیکٹر تھا جس میں ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں, آپ وہاں پہ مینڈیٹ دیکھیں نا کیسا ہے, وہاں پہ آبادی کم ہے. جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جو رقبہ ہے وہ اس کا 44%, لیکن آبادی میں خیال میں وہ سب سے کم ہے. اچھا اس کا آبادی 70% ان کے, ساحل 70% ان کے. اب آبادی کم ہونے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ سرداروں نے ہونی نہیں دی ہے. اور اس وقت جو اب یا جس طرح یہاں پشاور یا کے پی کے لوگ ہمارے پنجاب میں زمینیں خریدتے ہیں, آبادی بڑھاتے ہیں, پلازے خریدتے ہیں, تو ہم بلوچستان میں تینوں صوبے نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے, وہ اس لیے نہیں جا سکتے, آپ کو سردار انٹری نہیں دیتے تھے وہاں پہ. لیکن یہ جو بات عمران خان نے کی ہے بہت پہلے ہو چکی, کوشش بھی ہو چکی, لیکن یہ ٹف کام ہے کیونکہ یہ جو ناراض سردار ہیں یا پھر کچھ گروپس ہیں, ان کے پیچھے کون ہے یہ بھی تو دیکھا جائے نا جی. ان کے پیچھے اغیار سامراج ہے, استعمار ہے, امریکہ ہے ان کے پیچھے انڈیا ہے. ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے, ان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کون کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی مطلب جو سوچ ہے اگر ہے تو ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے بات ہو سکتی ہے اور ان کی گریوینس کو دور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, اور یہ ہونی چاہیے تاکہ آپ نے اگر پاکستان کو پراسپر کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے گوادر کا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, تو اگر بلوچستان میں امن نہیں ہوگا,
بلوچستان میں امن تو ظاہر ہے بڑا ضروری، لیکن گوادر کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے چلو سابقہ حکومتوں کو ہم مورد ظلم ٹھہرا ہی دیتے ہیں، وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا، وہاں پہ ماسٹر پلان میں اپروو نہیں ہوا، لیکن یہ 3 سال مجھے کوئی ڈائریکٹ فلائٹیں چلی ہیں، وہاں سیکیورٹی اس طرح کی ہے، لوگوں کو گوادر کی اقبال شاہی صاحب سیکورٹی ہے، لیکن آپ کا جو کنسرن ہے وہ ٹھیک ہے کہ گوادر شہر کے اندر انفراسٹرکچر ابھی اسی طرح ہے، وہی مطلب جی ڈی اور یہ وہ جو معاملات ہیں بڑے خراب ہیں، جن کو بہت بہتر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن گوادر پورٹ کی خیر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ جو وزیر اعظم کے بیان میں ایک حصہ تو ڈسکس ہمارے پینل نے کیا ہے، وہ یہ میں اس میں آنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے اس میں اندر کیا سوچ پنہا ہے کہ وہ ترقی تو نہیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور وہاں حساب لے بھی کو نہیں سکتا، اور ایک مبینہ طور پر جو پیسے بانٹے جاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور نہ کوئی نیا کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے، سیکٹروں گھروں سے کروڑوں روپے تو بستروں کے نیچے سے نکل آتے ہیں۔ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں سر، پرائم منسٹر نے جو ہے نا توجیہ پسندی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے یہ واضح کر دی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ماضی میں کچھ اچھا نہیں ہوا۔ میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ جس بھی طالب علم سے میری بلوچستان میں بات ہوئی، کسی ڈاکٹر سے ہوئی ہے، کسی تاجر سے ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ برملا یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی زندگی بسر کرنا ہے جیسا کہ پنجاب میں عوام کر رہے ہیں، جیسا کہ سندھ میں عوام کر رہے ہیں، جیسا کہ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی محرومی تو ہے نا۔ دوسری ابھی کاشف صاحب نے کہا ابھی کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی، اگر کوئی ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی اور ڈیولپمنٹ کی راہ میں وہ رکاوٹ بنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قومی جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی ایک شخص کے مجرم نہیں ہے، وہ پوری قوم کے مجرم ہے، پورے پاکستان کے مجرم ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ نظام اگر ہم نہیں بدلیں گے، یہ غلطیاں اگر ہم نہیں سدھاریں گے تو کون کہتے ہیں وہ تو آپ کے نے دیکھا کہ ضرورت پڑ جاتی ہے سرداروں کی، وہاں نمائندگی ہے، عبدالقدوس بسنجو کی ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر بن جاتا ہے 500 ووٹ لے کے، اب پھر وہ سپیکر ہیں، وہاں روزانہ ہی دھینگا مشتی ہوتی رہتی ہے فنڈ کی ڈویژن کے اوپر، اور وہ بدل دیتے ہیں بندوں کو، ایسی بات بھی نہیں ہے، اور وہ جو حکومت میں اس وقت شامل ہے، یہ کوئی پتہ نہیں اگلے ہفتے کس حکومت میں شامل ہو جائے۔ دیکھیں سر، یہ جو آپ بات کریں نا، یہ طبقاتی اخلاقی جو ہے نا اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ بیٹا کریسی ہے بلوچستان، خیر پورے پاکستان میں ہے، لیکن بلوچستان میں بالخصوص میں ہوں تو میرا بیٹا ہے تو پھر اس کا بیٹا ہے تو پھر اس کا بیٹا، اس کے علاوہ بتائیں کسی کو موقع ملا 70 سال میں؟ ہر آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ جو اختیار، جو طاقت، جو دولت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو نشست مجھے حکومت کے ایوان میں پارلیمنٹ میں مل گئی ہے، وہ میرے ہی بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو یا بیوی کو ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تو کسی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ اوپر سے لے کے بڑے سے بڑے حکمران سے لے کے انکلوڈنگ پرائم منسٹرز، وزراء، صوبائی وزراء دیکھ لیں، آپ کے سب بیٹا کریسی کے اوپر لگے پارلیمنٹ نظام تو کیا سوچا جا رہا ہے صدارتی نظام؟ سر یہ پھر یہ پارلیمانی نظام میں ایک نقص ہے نا، اس کے اندر ایک عیب ہے، اس عیب کو کون دور کرے گا؟ کیا اسی قانون سازی کے لیے تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اسی نظام کو بدلنے کے لیے تو وزیر اعظم عمران خان کو لایا گیا تھا کہ وہ اس نظام میں تبدیلیاں کریں، قانون سازی کریں، لیجسلیشن کے ذریعے کچھ پابندیاں لگائیں، کچھ لوگوں کو 2 بار یا 3 بار کی کوئی پابندی رکھیں۔ سر 40 سال سے لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر 18 20 سال سے لوگ سینیٹر ہیں، سر 30 سال سے لوگ ایم این اے اور ایم پی ایک کی فیملی کے بنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ باقی منافقت ہے۔ آپ رائلٹی دیتے ہیں سردار کو، کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ سوئی کی رائلٹی آپ نے سرداروں کے دی، قانون یہ ہے کہ وہ رائلٹی عوام کی بہبود کے لیے استعمال ہوگی۔ آج تک کسی سردار سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہم نے اتنی رائلٹی تمہیں دی اور تم نے عوام کے لیے کیا کیا۔ اس رائلٹی سے انگلینڈ میں جائیدادیں خریدتے ہیں۔ اس کا جو سوئی کے مقام کا جو تجربہ تھا، اس سے ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے۔ اگر اس حکومت نے لرن کیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک منٹ لوں گا، جو آپ یہ لیجسلیشن کی بات کریں، دیکھیں سیٹ بیک تو یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن اس نظام کے تحت، اس آئین کے تحت کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، یو کین ناٹ چینج دا لاز ان جس کے پاس آواز آ رہی ہے، اگر 2/3 میجورٹی سے نہیں سر، اگر بجٹ منظور ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں، مطلب کیوں نہیں سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے نا جی۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ جی کرنل صاحب بتائیے، وزیر اعظم کا جو گوادر کا دورہ تھا وہ ایم او یو تو سائن ہوئے، اور اس وقت تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آصم سلیم باجوہ صاحب جب سے چیئرمین بنے ہیں سی پیک کے، ان کے بقول یہ ہے کہ لنک کر دیا گیا پشاور کی کئی سڑکوں کو، اور اندروں نے بلوچستان بھی کئی سڑکیں بنی ہیں، لیکن گوادر کے اندر کوئی ایسی میجر کوئی چینج نظر نہیں آتی، کیونکہ اب ماسٹر پلان ہے، یہ ابھی فلائٹیں اس طریقے کی وہاں نہیں جا رہی،
اور وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمانی نظام جو اس وقت رائج ہے ملک میں، اس کے تحت بلوچستان کی ترقی نہیں ہو سکی، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلے تو جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا، اور جس میں کہا گیا جی کہ اٹ از ناٹ اونلی عمران خان، اس سے پہلے کی بھی صدور کو دیکھ لیں، وزرائے اعظم کو دیکھ لیں، ایوری ون گوز ٹو دی بلوچستان اینڈ سے جی کہ نہیں یہ بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، یہ لوگ بڑے محروم ہیں. میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ بالکل 43-44% بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک لحاظ سے آتا ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے. یہ آپ یقین رکھیے کہ اس صوبے کو جو ان کی آبادی ہے یا جو ان کو اوور آل رائٹ بنتا ہے، اس سے زیادہ کے وسائل دیے جاتے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے. اب وہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ جی جو وزرائے اعلیٰ یہاں پر رہے ہیں وہ کہ پنجاب سے جا کے لا کے بٹھا دیے یا کے پی سے یا سندھ سے لا کے بٹھا دیے، وہ بھی یہیں کے لوگ تھے. سو دیٹ مین کہ اگر اس پارلیمانی فارم تو آئینی ترمیم ہو چکی ہے نا کہ وہاں کا ہی ہوگا، گورنر بھی وہاں کا ہوگا. جی نہیں اورنگزیب کے بعد نہیں ہوگا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ تو ان کی سول رسپانسبلٹی آتی تھی، یہ تو ان کی بدنیتی رہی ہے کہ جتنے بھی سردار رہے ہیں، یہ وزراء اعلیٰ وہاں پہ رہے ہیں، کہ انہوں نے کسی طرح کا کوئی فوکس وہاں پہ نہیں رکھا جو کہ ایکچولی ان کو کرنا چاہیے. اور یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کچھ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں آپ، چاہے گوادر کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں یا بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر آپ کی آرم فورسز کا، اسپیشلی آرمی کا بہت بڑا اس کے اندر رول آتا ہے. آج اگر آپ آرمی کے اندر بلوچستان کے ینگ آفیسرز اور سولجرز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کی آرمی کا بہت بڑا رول آتا ہے. نو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اب یہ بات آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. اختر مینگل کی گورنمنٹ تھی اور واٹ ہی ڈیڈ اختر مینگل نے کہ وہاں پر جو ٹیچر پڑھا رہے تھے ادر دین مطلب بلوچ اور پشتون جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو سب کو اس نے وہاں سے نکال دیا تھا یا ان کو مار دیا تھا یا ان کو مطلب ایسا تھا کہ وہ ان کو جیسے صوبہ بدر کرنے لوگ اپنے پراپرٹیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. پنجاب کے بہت زیادہ لوگ تھے. ڈیرہ غازی یہ عطا اللہ مینگل نے کیا تھا. عطا اللہ مینگل نے کیا، اختر نے کیا تھا. جی بالکل عطا اللہ مینگل نے، اختر مینگل نے بھی بالکل اسی چیز کو فالو کیا. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ آج ایجوکیشن کے اندر آپ بلوچستان کو پیچھے دیکھتے ہیں. جو دوسری بات آتی ہے، میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ وہاں تو ایران کے کافی 25-26 سکول ملے ہیں جو وہاں سلیبس بھی ایران کا پڑھایا جا رہا ہے. نہیں مطلب پھر یہ ہو گیا نا کہ جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ سب سے بڑا فالٹ تو ایک لحاظ سے ان کا آتا ہے. اگر پولیس کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا فالٹ یہ ان کا آتا ہے کہ بھئی ان کا چیک کیا، پھر ان کا اپنا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے چیک کیوں نہیں کیا. دوسری بات میں آپ سے اقبال شاہ صاحب یہ کہوں گا کہ 73 سے آپ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی تک اٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور، اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی یہ ڈیلیور نہیں کرے گا. ہمیں بالکل فوکس کرنا ہے بلوچستان کے اوپر. لیکن آپ یہ یقین رکھیے کہ جو دوسرے صوبے ہیں یا جو اکثر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگ پیچھے رہ گئے، پنجاب اور سندھ اور کے پی کے لوگ آگے رہ گئے. پنجاب کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی لوگ اسی برے طریقے سے سفر کر رہے ہیں جیسے بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پر چند فیملیز ہیں ان تینوں صوبوں کے اندر جو کہ جن کے آتمی یرینز ہیں، اور بیسیکلی دے آر دی ون جو اپنے اپنے صوبوں کو، ریسپیکٹو صوبوں کو رول کر رہے ہیں. آپ ذرا سندھ کے اندر جا کے دیکھیں، آپ یقین مانیے آپ مطلب ٹریول کر لیں گے سینکڑوں میل کا اور آپ کو اس پورے ایریے کے اندر کوئی پکا گھر نظر نہیں آئے گا. یقین ذرا جا کے کوئی سندھ کے حالات دیکھے تو صحیح، مطلب آپ یہ سچویشن ہے. اچھا انٹیریئر سندھ کو چھوڑیں، آپ کراچی اور حیدرآباد کی بات کر لیں، وہاں پر کیا سچویشن ہے. سو میں یہ آپ سے کہوں گا، اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں یہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، سرٹی فوکس کرنا چاہیے. لیکن اوور آل جب آپ گوادر کو آپ جس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہے کہ ہم نے بریک کی طرف سے بریگیڈ صاحب. دوسرا یہ کشمیر کے الیکشن ہے، یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے. یہاں اگر ہم ایک دوسرے کے ہی لتے لیتے رہتے ہیں، بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، غدار قرار دیتے رہتے ہیں، تو جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے وہ لوگ سوچیں گے یہ کر کیا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے اس کمپین میں کون کون سی ایسی چیزیں یہ ہمارے لیڈران ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کی کوشش کریں گے. اور جو تقریریں ہوں گی، اس وقت مریم نواز شریف صاحب ابھی 8 تاریخ کو وہاں جا رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے بھی جانا ہے. بلال بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود، وہ کہتے ہیں کشمیر اس سے زیادہ کوئی زیادہ ہمارا پیپل پارٹی سے زیادہ کوئی نہیں لڑ رہا. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، جو نظر آ رہا ہے عام طور پر سیریمونیل
کہ وہ اگر ایسا کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، ایلیگیشن آتا ہے کہ جی یہ کوئی جعل سازی ہوئی ہے، تو پھر کون سا میسج آئے گا؟ ناظرین اس سوال کا جواب لیں گے برگیڈیئر صاحب آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ برگیڈیئر صاحب سوال تو میں نے کر دیا، کشمیر میں اس وقت الیکشن زور شور سے مہم چل رہی ہے اور ساری سیاسی پارٹیاں پورا زور لگا رہی ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے ہمارا جو سیاسی جو کیمپینز ہوتی ہیں نا، اس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ لینا ہے تو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا کیا نفسیاتی اثر آپ کے عوام پر ہوگا، اور ان باتوں کا کیا اثر ان ہمسایوں پر ہوگا جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور بین الاقوامی قوتیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ اپنی ایک جس کو کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے یہ جو اس وقت کشمیر کی حکومت ہے جعلی ہے، جی ہاں، یہ پاکستان کی حکومت جعلی ہے، تو ہندوستان کا سوچتا ہے کہ دونوں ہی حکومتیں جعلی ہیں، تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ رواج جو سیاست میں چل پڑا ایک دوسرے کو مطعون کرنے کا، ہر حربہ استعمال کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا باہر کے لوگوں کے دماغوں پہ کیا اثر ہوگا، اس کا اپنے لوگوں کے دماغوں پہ کیا اثر ہوگا۔ اگر ہماری حکومتیں جعلی ہیں، آج یہ کریں گے کل یہ حکومت بنائیں گے تو پھر وہ لوگ ان کو جعلی کہیں گے، تو ہم یہ غداری اور وفاداری کے چنگل میں پھنسے رہیں گے اس کھیل کے۔ ہمیں سیاست میں پازیٹیوٹی جس کی بات کرتے تھے کہ جی پازیٹیوٹی عوام کریں، تو پازیٹیوٹی سیاسی رہنما بھی کریں، جنہوں نے حکومتیں بنانی ہیں ان کو بھی پازیٹیوٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں جو ہم کریں گے اس کا ہمارے اوپر برا اثر ہوگا، دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ برگیڈیئر صاحب کی تو اچھی خواہش ہے، خواہش صاحب کیا کہیں گے؟ ایسا ہوگا یعنی یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے وہاں؟ نہیں، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اور اس کا کوئی شبہ نہیں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت کو ملے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو وہاں جا کے بلیم گیم شروع ہونے والی ہے۔ نہیں، وہاں کئی ٹی وی چینلز پہ یہ بات شروع کر دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ تو بڑا ڈسگسٹنگ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ لیکن بہرحال اب پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام کو جاگنا چاہیے۔ آزاد کشمیر سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ان گھرانوں میں سے ہیں جن کے لوگ بیرون ملک سمندر پار جا کر محنت کر رہے ہیں اور قیمتی زر مبادلہ اس ملک میں بھیج رہے ہیں، ترسیلات زر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو پاکستانیوں کی ترسیلات زر ہیں وہ ہمارے مجموعی کاروبار کے بعد جو ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے اس سے زیادہ ہیں۔ تو یہ تو دیکھ لیں کہ 23 ارب ڈالر، جی ہاں، تو ادھر 21 ارب ڈالر ہم زر مبادلہ کماتے ہیں ٹیکسٹائل سمیت دنیا ہر طرح کا کاروبار سے، اور وہ 23 ارب ڈالر جو ہے نا وہ یہ ان میں کشمیری بہت سارے گھرانے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شاید ہوں، جو وہاں پر کئی دہائیوں سے وہاں مقیم ہیں اور محنت کر کے اپنے پیاروں کو جو ہے نا رقومات بھجواتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اویئرنیس کا دور ایک شروع ہو گیا پاکستان میں، اور اللہ کرے کہ اس طرح کے جملہ بازی کے ماہر اور اس طرح کے جو ہے نا ایک میں تو کہوں گا یہ بازاری جملے کسنے والے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے والے، اور وہ جو 30 40 سال سے جن کے نانا دادا ماما چاچے سارے ہی حکومتوں میں رہے ہیں، اب ان سے نجات حاصل کرنے کی کوئی راہ نکالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے نا وہ ایک تھکاوٹ کی طرف جا رہا ہے، نئی نسل جو ہے وہ نوکریوں کے لیے بیزار ہو رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی انہیں، اور اوپر سے یہ کمبخت بیانات کہ جی وہ کشمیر کے بارے میں بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، اور جتنا کوئی بڑا قداور لیڈر ہے اس کو چاہیے کہ اتنی ہی ذمہ داری سے وہ بات کرے، اور تاکہ اس کے جو انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا ایک تو یہ کہ اچھی طرح کوٹ کر سکتے ہیں جہاں امن ہو، سب سے اہم انصاف ہو۔ پاکستان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت جو ہماری یعنی سچویشن ہے، غریب آدمی اب عدالتوں میں رول رہا ہے، بڑے آدمی جب پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں پھولوں کے ٹوکرے نہیں بوریاں بھر کے ان کے ملازم لے کے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ فتح کے نشان بناتے ہیں، یہ منہ چڑھاتے ہیں کہ بھی آپ جو ایلیگیشن لگاتے ہیں کہا تو کچھ نہیں سکے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ثابت تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اب ثابت کرنے کے لیے کون سا کوئی فارمولہ ہو، کون سی ان کو کوئی دوائی دی جائے کہ تاکہ وہ خود کہیں، کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں انفارچونیٹ ہے، پاکستان میں ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 10 سال کی پریکٹس ضروری ہے، صرف نو ایگزامینیشن، نو انٹرویو۔ آپ کی مطلب ظاہر ہے کہ یہ ثواب دید ہے حکمرانوں کی اور چیف جسٹس صاحب کی، جب جو آگے سے انہوں نے وہ کونسل بنائی ہوئی ہے، جوڈیشل کونسل بنی نا۔ جی اچھا،
जजेस आप देखें ना, पार्लियामेंट कमेटी में जाने में जो हुकूमत का हाथ है उसमें उसको कोई वेटेज नहीं है। अच्छा मैं बादशाह साहब कर गए, जैसे कि ना जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता वो मुझे बताए रास्ते कभी जिंदा नहीं है। और ये तो अल्लाह ताला का कोई खास कर्म है कि जनरल ज़ियाउल हक से जो मामला शुरू हुआ, भुट्टो की फांसी से शुरू हुआ, उस वक्त से जुडिशरी में जो कुछ होता रहा और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसे वो खत्म कर दिया, फिर आ गया। अब ये देखिए चीफ जस्टिस साहब जो गए हैं, मैं आपको पता है, मैंने उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी कि एक लाहौर का एक एसपी है, फिर बलूचिस्तान की बात आ जाती है, हम सुबाई बात नहीं करते हैं, रेपुटेशन में अच्छी है, ठीक है जी, वो बड़ी एक्सीलेंट रेपुटेशन, इज सच ए यंग हफीज बुख्ती, ठीक है जी। उसने लाहौर में सारे कब्जे खाली करवाए हैं। लाहौर में जहां पे भी कब्जा होता है आप उसके पास जाएं या सीसीपीओ के पास जाएं, वो खुद जाके कब्जे खाली करवाता है। 3 दफा माफी मांगी है, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताएं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के पास कौन सा राइट है कि वो उसको कहे कि अपने बैजेस उतारो? ये कहा उन्होंने, ठीक है जी, बार बार कहा उसको, बार बार कहा। और मैं आई अप्रिशिएट दैट एसपी, यंग एसपी, कि उसने अपने बैजेस नहीं उतारे, क्योंकि अनलॉफुल था चीफ जस्टिस उसको जो कह रहा था। अच्छा अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपसे बात की, एक दो हमारे बड़े अच्छे वकला है, उनसे मैंने कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्शन लिया बकायदा, उसके मैंने कहा नोटिस वापस करें, लीगल पोजीशन क्या है। सही है। अब मसले का शिकार है यहाँ पे अच्छे वकील भी और जजेस भी आपको सच नहीं बोलते। वेराज मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे पता था कि ये आईजी को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप जब देखें कि एक तरफ हम बात करते हैं, जब एक दफा वजीर आज़म नवाज शरीफ ने वहां लोगों को सजा दी या पकड़ा या आपको याद है, तो फिर सुबह मोटर से सजाद अली शाह लिया, तो फिर अदालत कैसे इस तरह? हाँ जी, वो हमारे दोस्त अमीर शाह साहब कलेक्टर कस्टम थे फैसलाबाद में, जब हथकड़ियां लगवाई थी और गलत लगवाई थी, अब शेर अली के कहने के ऊपर उसका काम नहीं किया था। अच्छा अब जहाँ इंसाफ का निज़ाम ऐसा हो कि जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ ऐसे विक्ट्री बना रहा, 24 अरब रुपया अकाउंट में आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, और वो एक तो कह रहा है मुझे पता नहीं है हमजा शहबाज शरीफ, और दूसरी तरफ वो कह रहा है बस एक बात है, ये तो मैं मानता हूँ, ये आपकी बात गलत है, मैं मानता हूँ। आप जैसे और हमारे जैसे गरीब आदमी को तो पता थे इतने पैसे हैं, वाकई इनका अकाउंट बहुत ज्यादा नहीं पता लगता यार। सुन लीजिए ना, वो डायरेक्टर एफआईए को क्या कह रहा है, हमजा शहबाज शरीफ क्या पीती का शोरबा। उसने कहा भाई ये वक्त ऐसा है, एक जैसा नहीं रहना, ये वक्त बदलते रहते हैं। कश्मीर पर बात करें, अब देखिए ना, आप जहाँ पे माफियाज का रोल इतना बड़ा हो जाए और फिर हम कौन से इंसाफ की बात करते हैं। ये चीजें बकायदा लायर उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो जजेस बनने का तरीका कारण है इस पर रिविजिट किया जाए और उस पर कानून। अच्छा मुझे बताएं कौन करेगा? यही वकला आके पार्लियामेंट कर सकती है। देखिए बाहर सारी हर बार के ऊपर उन्होंने बांटा हुआ है कि ये एक जज इसका है, किसका नहीं, वो दुरुस्त है, लेकिन वजह है कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन आपका मौजूदा जो आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि इमरान खान भी कर रहा है, तो ये सिस्टम चोक हो चुका है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 1900 महंगाई पर भी जाना है। मैं एक लाइन आपको दे दूं कि आज तक अयूब खान का भी अगर सदारती निजाम ले लेते हैं, वो ट्रू सदारती निजाम नहीं था। मुशर्रफ साहब का भी जो था वो भी सदारती नहीं था। एक्चुअल सदारती निजाम आज तक कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं है। हमने पार्लिमान और पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम का वो आपस में मिक्सचर बना के, चूरन बनाकर वो बनाया। अब वक्त है कि सदारती निजाम लाया जाए, डायरेक्ट वोट लिया जाए जैसे अमेरिका में होता है। अदरवाइज तो ये सारे वही लोग आ गए कि जैसे आप देखें, पहले वडेरे थे, ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ जैसे सनतकारों को लाया, वो सारे ये लूटने लग पड़े, पंजाब में उनको पीछे किया, एक अलग जंग शुरू हो गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। 18वीं तरमीम एक ऐसा आपने टांका लगा दिया 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वही हमने ये 18वीं तरमीम लेके आनी थी तो फिर मुजीब की बात भी मान लेते। इंडिपेंडेंस हो चुकी है 1970 में मुजीब की बात मान लेते हैं। 5.5 नुकात तो ये वो फौज का ही था ना कि ढाका में आप उसको बना देना बनाते। जी कलर साहब, कश्मीर में इलेक्शन के दौरान सियासी पार्टियां वहाँ जो कैंपेन चला रही हैं, उसमें कौन सा मैसेज हिंदुस्तान को जा रहा है? इट इज़ अ वेरी नेगेटिव मैसेज जो कि इंडिया को जा रहा है। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग मैं पीटीआई के भी जो पॉलिटिशियंस उनकी भी बात करूंगा, बारे चंद लोगों को छोड़ के बाकी को तो मेच्योरिटी या फिर कोई दूर अंदेशी तो छू कर भी नहीं गुजरी, वेरी इमेच्योर। आप इमेजिन करें, मैं अभी बिलावल के बारे में बात सुन रहा था, बिलावल के अंदर इतना उसके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज देखें, इतनी रौनक, इतनी नखवत है उस शख्स के चाल में, उसकी बातचीत के अंदर, आप हैरान रह जाते हैं कि जिसको उर्दू ठीक तरीके से नहीं बोलनी आती। और आप इमेजिन करें कि सोशल मीडिया से वो कंटेंट लेके, आई एम टॉकिंग, थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा जुल्फी बुखारी का,
کہ جی جو وزٹ اس کے اوپر جو الزامات جیسے لگائے گئے کہ زلفی بخاری نے اسرائیل کا وزٹ کیا، یہ سوشل میڈیا کا ہاکس تھا، اس کو اٹھایا اور اس نے اٹھا کے اس کے اوپر اسمبلی کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا، اینڈ ادروائز بھی یو فائنڈ سو مینی پیپل ٹاکنگ لائک دس. تو میں یہ آپ سے کہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ بلاول کی ہم بات کریں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی حال ہے. نون لیگ نے کہا ہے، محترمہ اپنا مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم وہاں تقریباً حکومت ہم بنائیں گے، اگر ادروائز کوئی مسئلہ ہوا تو ہم پھر بہت شدید تحریک جس طرح جی بالکل جس طرح کا تحفہ انہوں نے وزیر اعظم دیا ہوا تھا وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر، اینڈ دا وے ہی ورکڈ. آپ جائیے ذرا اور مظفر آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کس نیچر کا یہ شخص تھا. یہ میں اس وقت جو حالیہ وزیر اعظم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اتنا مجھے شیور ہے کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے یہ الیکشن وہاں پر ٹھیک کرائے گا. اور یہ دیکھیں نا، آپ اس کو صرف ریڈ آؤٹ کریں کہ جس پارٹی کی حکومت سینٹر کے اندر ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے، نارملی اس سے پہلے کے سارے ٹرینڈز دیکھ عام طور پر وہ اسی کی حکومت. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں مثلا کولیشن گورنمنٹ بن جائے؟ کیا حرج ہے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اور سیٹلی اگر یہ سارے اکٹھے ہو نہیں سکتے نا. بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، بٹ پریکٹیکلی دے آر ناٹ دی ون. میں نے آپ سے عرض کیا. اچھا کرن صاحب، ہم آگے چلتے ہیں. اب کرن صاحب، سردار عتیق بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ سپورٹیو ہے. اس وقت ان کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ. اسلام بھی چلی گئی، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، بلکہ کولیجن پارٹنر ہیں ان کے ساتھ. آئی ایگری ود یو. بالکل ایسا ہی یہی سچویشن نظر آتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جس پارٹی کی حکومت ہے سینٹر کے اندر، لائکلیہڈ ہے کہ انہی کی پارٹی جو ہے وہ پھر وہاں. اچھا کرن صاحب یہ بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ایک موضوع ہمارا رہ گیا ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ تو سیاست چلتی رہتی ہے. اس وقت الحمدللہ جتنے سیاستدان ہیں ان کا مہنگائی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اگر آدمی کے پاس 10-12 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اتنی کوٹیاں ہیں، بینک بیلنسز ہیں، زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ، چونکہ وہ عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. مہنگائی تو عام لوگوں کو ستا رہی ہے. تیل، گیس، بجلی سب مہنگی ہے. آپ نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ مہنگی ہیں. آپ صابن لے لیں، کوئی تیل لے لیں، مطلب کوئی بھی چیز آپ بازار میں جو ڈبل ہو چکی ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے، کس نے صحیح کرنی ہے؟ سرٹنلی اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جب 18ویں ترمیم بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر مہنگائی کا بہت سارا تعلق جو ہے وہ تو پھر صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک لحاظ سے آتا ہے. تو کیا آر دے ایبل ٹو؟ چلو آتا ہے تو صوبائی کو، پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے نا. فیلئر تو ہے، پنجاب میں فیلئر ہے. نہیں وہی دیکھیے، میں ایک آپ سے عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پی ٹی آئی میزریبلی فیل ہوئی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اندر. لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ایک تو بالکل کوئی بیوروکریسی بالکل ساتھ نہیں ہے پی ٹی آئی کے. اچھا، اسی کے ساتھ جتنا بھی کاروباری طبقہ ہے وہ پی ٹی آئی مخالف ہے. یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے. پی ٹی آئی کے نمائندے آپ کو کہیں نظر آتے ہیں سوائے ان دنوں میں کسی چینل پر؟ وہ 4-5 کے علاوہ یہ جو کمیٹیاں بنا کے اپنے علاقوں میں کمیٹیاں نہیں بنا سکتے مانیٹرنگ کے طور پر؟ یہی سب سے بڑا پیپل پارٹی بناتی رہی اپنے دور میں. بالکل وہ لیک آف ویژن آپ دیکھتے ہیں، لیک آف پلاننگ دیکھتے ہیں. اور پھر اگر پلاننگ ہوگی تو اس کی ایگزیکیوشن کیسی ہونی چاہیے، پی ٹی آئی بڑا میزریبلی اس کے اندر لیک کرتی ہے. اور پھر دیکھیں پھر وہی بات چاہتے ہیں آپ کی طرف کرن صاحب آتے ہیں. میں 1 منٹ لوں گا. یہ بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہے اور یہ 40 سال سے ان کے پیرول پہ ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی نہیں بات سنتے. آپ کی بات ٹھیک ہے، اقبال صاحب کی بھی بات ٹھیک ہے کہ ان کی ایفرٹس بھی کم ہے، لیکن یہ بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے. اے سی سسٹم جو ہے پی ٹی آئی کا کام ہے ان کے ٹرانسفر کی گیم نہ کھیلے، ان کو نوکریوں سے باہر کرے، گھر بھیجے نا. جب آپ 10-20 بیوروکریٹ گھر بھیجیں گے تو دیکھیں باقی کیسے. لیکن خوش آئند بات ہے کہ کچھ پولیس آفیسران کو پنجاب پولیس نے آئی جی صاحب کا آرڈر آیا ہے، ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے جن کے اوپر کرمنل کیسز تھے. وہ انسپیکٹر لیول کے لوگ تھے، کچھ میرے کو کتنے سارے لوگ ہیں جو لسٹ بھی ہے میرے پاس، ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے. اٹس اے گڈ اسٹیپ. اور یہ جو ہے آپ کی دوسری انتظامی جو ہے سروسز، اس میں بھی آنا چاہیے یہ سب کچھ. جی سر رکیں ذرا. جی سر دیکھیں سر، یہ میں ایک تو کاشف صاحب نے جو ایک نقطہ کہا تھا کہ سسٹم چوک ہو چکا ہے، میں بالکل اس کو جو ہے نا اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، انڈوز کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اس کی جو ایک شدید سی لہر نظر آ رہی ہے نا، اس میں اس ایک پوائنٹ کا بہت عمل دخل ہے جو کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ کاروباری طبقات جو ہے نا ان کا تعلق جو ہے نا سابقہ حکومتوں سے بھی ہے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ تر آپ کہہ لیں. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر. ہماری کوئی قومی معاشی سمت نہیں ہے سر. 2004 میں ہم نے کہا جی سارا کاروبار جو ہے امپورٹ بیس ہونا چاہیے، چائنا سے، ملیشیا سے، ادھر سے.
ताइवान से आप माल मंगवाएं, मार्केटें भर दें और उनको फरोख्त करें। उसके बाद आज हमें पता लगा है कि जी नहीं जी, हमने वो इम्पोर्ट नहीं करनी, इम्पोर्ट बिल ज़ीरो करना है और जो है ना हमने इंडस्ट्रीज़ बनानी है। इंडस्ट्रीज़ को हमारी आज से 35 साल पहले नेशनलाइजेशन जो है ना उसका एक टीका लगा दिया गया था, फिर कोऑपरेटिव स्कैंडल का एक टीका लगाया गया, फिर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है फ्रीज करने का वो टीका लगाया गया, और अब ये सूरत हाल है कि एक इदारा आप नया बना लें, दुकान बना लें, फैक्ट्री बना लें, दफ्तर बना लें, उसको चेक करने वाले, उसको पकड़ने वाले 42 डिपार्टमेंट्स हैं। मुझे बताएं कि कारोबार क्या मेड इन पाकिस्तान कहाँ से आएगा और कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो ये सूरत कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ पैदा नहीं करेंगे साहब, ये हम कई मसाइल तो हम इतने हैं कि गिनते रहे तो गिनते रह जाएं। सबसे पहले तो ये है कि रोटी रोजी है जो रोज़मर्रा के काम है। ये खायद साहब भी खुद भी मैजिस्ट्रेट हैं और अच्छे वक्तों पर इन्होंने काम किया, मैंने इकट्ठे काम किया। अब जो सिस्टम है जो ये कभी ये जोर लगा लें, ये कोई हुकूमत आ जाए, ये महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उनको चेक करने के लिए इख्तियारात नहीं हैं। इख्तियारात अदलिया के पास हैं, वो थाने उनके पास हैं, सिविल जज के पास सेक्शन 30 है, डेवोल्यूशन के तहत अलहदा हो चुके हैं। मुझे बताइए, फूंके मार के तबलीग करके मैजिस्ट्रेट उसको कीमतें कम करेंगे? बेसिकली मैं ये समझता हूँ हम एक नज़रियाती ममलिकत हैं और हमारे जो करतूत हैं वो हमारे नज़रिए के बिल्कुल उल्टी तरफ हैं, तो इस मुआशरे में बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। इसी बात से सियासत का रुख जो है वो इस तरह हो गया है कि वो झूठ बोल कर और झूठे दावे और झूठे वादे कर कर वोट कलेक्ट करते हैं, और वो वोट कलेक्ट करने के बाद वो कहते हैं जी यू टर्न करना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो किसी लीडर की बड़ाई की निशानी है कि वो यू टर्न करता है, और उन वादों को सरासर कहते हैं कि पूरे नहीं हो सकते। वो हमने ऐसे ही कह दिया था, हमने इल्ज़ाम जो लगाया था वो ऐसे ही लगा दिया था सियासत में वोट लेने के लिए। तो इसको डिक्लेयर करें आप जुर्म, और ये जो आप इल्ज़ाम ऐसे ही लगा देते हैं इसके ऊपर आपकी बाज़पुरस होनी चाहिए, आपको जवाबदेह होना चाहिए कौम के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, अदलिया के सामने आपको जवाबदेह होना चाहिए। रह गई बात ब्यूरोक्रेसी की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितना ब्यूरोक्रेसी की दुर्गत बनी है और किसी मुल्क में नहीं बनी। कभी 303 निकले, कभी 40 निकले, कभी 1300 निकले, कभी 2500 निकले, और उसके बाद ये हालत हो गई कि आईजी को से बात करेंगे 3 साल में हम 6 आईजी चेंज करते हैं। इकबाल शाह साहब, प्रॉब्लम हमारी पता क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड करप्ट आदमी, करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, करप्ट जज हो, करप्ट जर्नैल हो या करप्ट कोई भी हो, उसके खिलाफ बोलना लोग फर्ज समझते हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें हमारा सेटबैक क्या है कि हम किसी करप्ट जज के खिलाफ बोल नहीं सकते, टैबू है, वो एम्बार्गो है हमारे के ऊपर, ठीक है जी, हम नहीं बोल सकते। जिन्होंने बोलना है वो सारा दिन इस वक्त मजे की सेल्फी बनाते रहते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक मजे की बात कहना चाहता हूँ कि पार्लियामान के मेंबर जो हैं उनके खिलाफ कोई बयान दे दे तो 3 महीने सजा है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दे कोई, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयान दे दे कोई, पाकिस्तान के बुनियादी एहसास के खिलाफ बयान दे दे, उसके लिए कोई सजा नहीं है। अच्छा देखें, आपने ये बात की, पार्लियामेंट के मेंबरान से जजेस का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो मिट जाया करते हैं। तो हमारे जहाँ पे इंसाफ की जो पोजीशन है, और हमारे पे देखें एम्बार्गो कैसा है जर्नलिस्टों के ऊपर और बाकी आम आवाम के, कि आप जज के किसी ऐसे डिसीजन को जो बाइस नजर आ रहा हो, जिसमें उसने रिलीफ दिया हो करप्ट लोगों को, जो कौम का अरबों खरबों लूटने वालों को स्पराइटी के ऊपर जमानतें देते हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मुझे बताइए, जब आप लोगों की जुबानें बंद कर दें और उसके बाद आप देखें, तमाशा देखें कि आपका जो एक साइकिल चोर है उसको 10 साल आप जेल से उसको नहीं छुड़वा सकते, और एक खरबों लूटने वाले दंदनाते फिरते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, विद इन 2 आवर्स उनको जमानतें फिरती हैं, और आप फिर वो फिर रहे हैं वहां पे। तो मैं समझता हूं कि सिस्टम जो है रियासत का जो है बहुत ही कि रियासत इस वक्त अपनी बदनुमा शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है, और उसका एक 1 लाइन इकबाल शाह साहब, बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि किसी तरह पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, बिल्कुल मैं काशिफ साहब से एग्री करता हूं कि वो बेहतर हो जाए, इंडक्शन जजेस की जो है वो मेरिट के ऊपर हो जाए, और जिस तरीके से फौज के अंदर हम एक कैडेट की या सिपाही की इंडक्शन करते हैं, वही प्रोसेस जो है वो अगर हमारी जुडिशरी में हो जाए तो बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, कोशिश जारी रहनी चाहिए, मसाइल हैं, जब मसाइल को डिस्कशन पर आ जाते हैं, उस पर सोचना कौमें शुरू कर देती हैं तो फिर ज़रूर उसमें कोई ना कोई बेहतरी आती है।
कोशिश करते रहना चाहिए, उसका मतलब है शमा जलाते रहना चाहिए। हम इंशाल्लाह शमा जलाते रहेंगे। आप अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।